دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کی بنائی ہوئی ایک مشین آج زمین سے اتنی دور جا چکی ہے کہ اس کا سگنل واپس آنے میں تقریباً 1 دن لگتا ہے؟ اور سب سے حیران کن بات، یہ مشین تقریباً 50 سال پہلے لانچ کی گئی تھی۔ آخر وائجر 1 اور وائجر 2 اپنے ساتھ کون سا راز لے کر کائنات کی تاریخ میں سفر کر رہے ہیں؟ اور اگر کسی دن ایلین لائف کو جو ہماری مشینز ملتی ہیں تو وہ انسانوں کے بارے میں کیا جانیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم نکلیں گے انسانیت کے سب سے لمبے اور خطرناک خلائی سفر پر۔ دوستو، یہ بات ہے سال 1977 کی۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان ابھی چاند پر قدم رکھنے کے خواب سے آگے سوچنا شروع کر رہا تھا۔ دنیا میں کولڈ وار چل رہی تھی، کمپیوٹر آج کے موبائل فون سے بھی کمزور تھے۔ لیکن انہی دنوں انسان نے ایک ایسا مشن شروع کیا جو زمین سے اربوں کلومیٹر دور جا کر بھی آج تک زندہ ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے وائجر 1 اور وائجر 2 کی۔ سال 1970 میں سائنسدانوں نے ایک حیران کن چیز دیکھی کہ ہر 176 سال بعد ہمارے نظام شمسی کے بڑے سیارے ایک خاص لائن میں آ جاتے ہیں۔ جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچون۔ سائنسدانوں کے پاس یہ گولڈن چانس تھا، ایسا موقع تھا جس میں ایک ہی اسپیس کرافٹ ان تمام سیاروں کے قریب جا سکتا تھا۔ سائنسدانوں نے سوچا، اگر ہم نے یہ موقع کھو دیا تو اگلا موقع شاید ہماری زندگی میں دوبارہ نہ آئے۔ تب ناسا نے ایک عظیم مشن تیار کیا جس کا نام رکھا گیا وائجر پروگرام۔ 20 اگست سال 1977 پہلے وائجر 2 کو خلا میں بھیجا گیا اور پھر 5 ستمبر 1977 کو وائجر 1 لانچ ہوا۔ مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ وائجر 1 بعد میں لانچ ہونے کے باوجود زیادہ تیز تھا۔ اس کا راستہ ایسا رکھا گیا کہ وہ جلدی سے جوپیٹر اور سیٹرن تک پہنچ سکے۔ جب یہ اسپیس کرافٹ زمین چھوڑ رہے تھے تب ان میں ایک عجیب چیز رکھی گئی تھی، ایک سنہری ڈسک جسے گولڈن ریکارڈ کہا جاتا ہے۔ اس میں موجود تھے انسانوں کی آوازیں، مختلف زبانوں میں سلام، موسیقی، زمین کی تصاویر، سمندر کی آواز، بارش، دل کی دھڑکن۔ یہ انسانیت کا پیغام تھا، کائنات میں کسی بھی ممکنہ ذہین مخلوق کے لیے، جیسے انسان کہہ رہا ہو ہم یہاں تھے۔ سال 1979 میں وائجر 1 جوپیٹر کے قریب پہنچا اور جو اس نے دیکھا اس نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ جوپیٹر ایک صرف سیارہ نہیں تھا بلکہ ایک طوفانی دنیا تھی۔ اس کے بادلوں میں ہزاروں کلومیٹر لمبے طوفان چل رہے تھے۔ اور پھر وائجر نے جوپیٹر کے چاند آئیو پر کچھ ایسا دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ انسان نے زمین کے علاوہ کسی اور دنیا میں آتش فشاں دیکھے۔ دوستو، اب بات آتی ہے 1980 میں وائجر 1 جب سیٹرن کے پاس پہنچا تو وہ منظر سائنسدانوں کے لیے ناقابل یقین تھا۔ سیٹرن کے حلقے برف اور پتھروں کے اربوں ٹکڑوں سے بنے ہوئے تھے۔ وائجر نے ان حلقوں کی تفصیلات پہلی بار واضح انداز میں بھیجی اور پھر اس نے سیٹرن کے چاند ٹائٹن کے قریب جا کر دریافت کیا کہ وہاں ہماری زمین کی طرح گھنا ماحول ان کے ایٹماسفیئر بھی موجود ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی دریافت تھی۔ اس کے بعد وائجر 1 کا راستہ اوپر کی طرف موڑ دیا گیا۔ اب اس کا مقصد سیاروں سے آگے جانا تھا۔ وہ انسان کی بنائی ہوئی پہلی چیز بننے جا رہا تھا جو ہمارے سولر سسٹم کو چھوڑ دے۔ وہاں دوسری طرف وائجر 2 اکیلا مسافر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ سال 1986 میں وہ پہنچا یورینس کے پاس۔ اس نے ایک عجیب دنیا دیکھی۔ یہ سیارہ اپنی سائٹ پر گھومتا تھا، گویا پورا سیارہ لیٹا ہوا ہو۔ اس کے بعد سال 1989 میں وائجر 2 پہنچا نیپچون کے پاس۔ یہ آج تک واحد اسپیس کرافٹ ہے جس نے نیپچون کو قریب سے دیکھا ہے۔ وہاں اس نے ایک عظیم طوفان دریافت کیا جسے گریٹ ڈارک اسپاٹ کہا گیا۔
سال 1990 میں وائجر 1 کو ایک آخری حکم دیا گیا کہ پیچھے مڑ کر زمین کی تصویر لو۔ اربوں کلومیٹر دور سے وائجر نے ایک تصویر کھینچی۔ اس تصویر میں زمین صرف ایک ننھا سا نیلا نقطہ تھا۔ اس تصویر کو کہا گیا پیل بلو ڈاٹ۔ بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہا یہ ننھا سا نقطہ ہمارا گھر ہے، یہیں پر انسان پیدا ہوا، یہیں ہر جنگ ہوئی، یہیں ہر خواب دیکھا گیا۔ وقت گزرتا گیا، وائجر 1 اور وائجر 2 مسلسل خلا میں آگے بڑھتے رہے۔ آخر کار 2012 میں وائجر 1 نے ایک تاریخی حد عبور کی جب وہ داخل ہوا انٹرسٹیلر اسپیس میں، یعنی وہ خلا جو سورج کے اثر سے باہر ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز اس سے زیادہ دور نہیں گئی۔ پھر 2018 میں وائجر 2 نے بھی یہی حد عبور کر دی۔ انسان کے بنائے ہوئے یہ اسپیس کرافٹ آج کہاں ہے؟ وائجر 1 زمین سے تقریباً اربوں کلومیٹر دور ہے۔ اس کا سگنل زمین تک پہنچنے میں تقریباً 1 دن لگتا ہے۔ سوچیں، ایک چھوٹا سا سگنل اندھیرے خلا میں سفر کرتا ہے اور آخر کار زمین تک پہنچتا ہے۔ انسانیت کی آواز اب بھی کائنات میں گونج رہی ہے۔ وائجر مشنز کو چند سال کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آج تقریباً 50 سال بعد بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ ان کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، شاید آنے والے چند سالوں میں ان کے سگنلز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں، لیکن ان کا سفر نہیں رکے گا۔ وہ لاکھوں سال تک کہکشاں میں سفر کرتے رہیں گے۔ شاید کسی دن دوسری دنیا کی مخلوق اس گولڈن ریکارڈ کو تلاش کرے اور وہ سنے، اور تب انہیں معلوم ہوگا کہ کائنات میں کبھی ایک چھوٹی سی دنیا تھی جہاں انسان نامی مخلوق رہتی تھی جو ستاروں تک پہنچنا چاہتی تھی۔ دوستو، وائجر 1 اور وائجر 2 صرف مشینیں نہیں، یہ انسانیت کے خواب ہیں۔ وہ خواب جو زمین سے نکل کر ستاروں کے درمیان ہمیشہ کے لیے سفر پر نکل گئے، اور شاید ایک دن یہی سفر ہمیں کائنات کے سب سے بڑے راز تک پہنچا دے۔ سال 1977 میں انسان نے اپنی آواز خلا میں بھیج دی تھی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ شاید خلا سے جواب آ چکا ہے۔ سال 1977 میں ہی زمین پر اچانک ایک عجیب سگنل پکڑا گیا، اتنا طاقتور کہ سائنسدان حیران رہ گئے۔ یہ سگنل صرف 72 سیکنڈ کے لیے آیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ جب ایک سائنسدان نے کمپیوٹر اسکرین پر وہ سگنل دیکھا تو اس نے حیرت میں صرف ایک لفظ لکھا، اور تب سے آج تک اس سگنل کو واو سگنل کہا جاتا ہے۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ ہے، یہ سگنل بالکل اسی سمت سے آیا تھا جہاں ہزاروں ستارے موجود ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا، یا واقعی کسی دوسری دنیا نے انسانوں کے پیغام کا جواب دیا تھا؟ اور اگر یہ سگنل دوبارہ آ گیا تو کیا انسانیت تیار ہوگی؟ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کائنات کے سب سے پر اسرار سگنل کی حقیقت۔ اگر آپ کو خلا، بلیک ہولز، پر اسرار سگنلز اور کائنات کے حیران کن راز جاننا پسند ہے تو یہ چینل آپ کے لیے ہی ہے۔ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے، بلکہ آپ کو لے جاتے ہیں کائنات کے ان رازوں تک جہاں شاید آج تک کوئی نہیں پہنچا۔ تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں شاید ہم کائنات کے سب سے خطرناک راز دیکھنے والے ہیں۔